بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم اس کو راضی و خوش کرنے کے لیے مختلف طرح کی عبادتیں انجام دیتے ہیں اور اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو عبادتیں انجام دے رہے ہیں کیا وہ عبادتیں اللہ کے یہاں مقبول بھی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، ورنہ اتنی محنتوں کا اور روپے پیسے خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا جب اللہ رب العالمین کے یہاں انہیں شرف قبولیت نہیں ملے گی، اللہ رب العالمین انہیں قبول نہیں فرمائے گا، تو پھر ایسی عبادتوں کا فائدہ کیا ہے؟ عبادتوں کی قبولیت کے بہت سارے شرائط ہیں، ان میں یہ ہے، سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی صاحب ایمان ہو، عبادت کرنے والا صاحب ایمان ہو، مومن ہو اور مخلص ہو، اس کے اندر اخلاص پائی جاتی ہو، للہیت پائی جاتی ہو، وہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہو۔ اور اس کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور موافق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق اور موافق اگر عبادت ہے تو عبادت قبول ہوگی انشاءاللہ، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہماری عبادت نہیں ہے تو ایسی عبادت ٹھکرا دی جائے گی، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس عبادت کا کوئی بھی صلہ اور کوئی بھی فائدہ نہ اس دنیا میں ملنا ہے نہ آخرت میں ملنا ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی شرط کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اگر انسان صاحب ایمان نہیں ہے، وہ لاکھ عبادتیں کرتا چلا جائے، وہ بہت سارے اچھے امور انجام دے، لیکن ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ مومن ہیں، بشرطے کہ وہ مومن ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں بشرطے کہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی نیک اعمال اس وقت قابل قبول ہے جب انسان یا عبادت کرنے والا، عبادت گزار مومن ہوگا، تب اس کی عبادت قابل قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ، کہ جو کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ اگر مومن ہے تو اللہ رب العالمین اس نیک عمل کا اسے بدلہ اور صلہ عطا فرمائے گا،
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دیں گے، اس کی زندگی کو ہم بہتر سے بہتر بنا دیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، آخرت کو بنانے کا ارادہ کیا اور جتنی کوششیں اس کے لیے کی جانی چاہیے تھی ان تمام کوششوں کو اس نے کر لیا، وہ تمام کوششیں اس نے کی، یعنی اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کی کوششیں، اللہ اپنی آخرت کو بنانے کی کوششیں اس نے کی۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اگر مومن ہے تب یہ ساری کوششیں اس کی قابل قبول ہوں گی۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اس کی کوششوں کی قدردانی ہوگی، اس کی کوششیں قبول کر لی جائیں گی، اور اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کی کوششیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کہ ان کے جو اعمال ہیں ان کے اعمال کے پیچھے ہم چلتے ہیں اور ان کے اعمال کو ہم پراگندہ ذرات کی طرح سے ختم کر دیں گے۔ جیسے پراگندہ ذرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ان کے اعمال پراگندہ ذرات کی طرح سے ختم ہو جائیں گے، یعنی کافروں کے اعمال اکارت و برباد ہو جائیں گے۔ یعنی ان تمام آیات سے یہ بات معلوم ہوتی، اس کے علاوہ بے شمار آیتیں ہیں اس مفہوم کی جن سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اگر نیک عمل کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے بنیادی شرط، اس کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، وہ نیک عمل کرنے والا مومن ہو۔ اگر وہ مومن ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول فرمائے گا، اور اگر وہ مومن نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ہم لاکھ کوششیں کر لیں، لاکھ ہم محنتیں کر لیں، لاکھ اپنے روپے اور پیسے خرچ کر لیں، رفاہی کام بڑا سے بڑا کر جائیں، سڑکوں کا بنوا دیں، بڑے بڑے مسافر خانے بنوا دیں، طرح طرح کے انتظامات کروا دیں، لیکن اگر ہم صاحب ایمان نہیں ہیں، اگر ہم مومن نہیں ہیں تو یہ ہمارے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ ابن جدعان جو جاہلیت میں مکہ کے اندر جتنے بھی حجاج جاتے تھے ان تمام کی ضیافت کرتا تھا، ان تمام کی مہمان نوازی کرتا تھا، ان کو ستو گھول کر کے پلاتا تھا اور ان کے لیے مشروبات کا انتظام کرتا تھا اور طرح طرح کے انتظامات، ہر طرح کے انتظامات کرتا تھا ان کو راحت و سکون پہنچانے کے لیے، صلہ رحمی کرتا تھا، اور اس کے یہاں بہت ساری اچھائیاں پائی جاتی تھی، بہت سارے اعمال خیر وہ کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابن جدعان یہ اعمال خیر کیا کرتا تھا، کیا وہ جنت میں داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا اللہم اغفر لی خطیئتی، کہ اے اللہ تو میرے خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اس نے جملہ نہیں کہا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت و بخشش نہیں کرے گا، اس کے کسی بھی عمل کا کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ یہ آخرت کی بات ہو رہی کہ آخرت میں اس کو ان کے یعنی کفار کو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ جو صاحب ایمان نہیں ہیں ان کے اعمال کا بدلہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے جو بھی اعمال خیر ہیں وہ ذرات کی طرح سے اڑا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ رب العالمین ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیتا ہے، اسی دنیا میں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیتا ہے۔ اگر کسی نے نیک عمل کیا ہے
تو اس نیک عمل کا بدلہ ان کو اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی بھی مومن پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس کی جو نیکی ہے اس کی نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں بھی دے دیا، اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اسے دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذخیرہ اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ اس کا صلہ، اس کا فائدہ اسے آخرت میں بھی ملے گا، قیامت کے روز بھی اس کو فائدہ ملے گا۔ اور رہا کافر، تو کافر کو جو اعمال خیر ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال خیر کا بدلہ، اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے اسی دنیا میں دے دیتا، اسے خوب کھلاتا پلاتا ہے، اسے خوب نوازتا ہے، اسے خوب اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اسی دنیا میں اس کو عطا کر دیتا ہے، اسی دنیا میں اس کو بہت ساری نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ لم تکن لہ حسنۃ یجزی بہا حتی اذا افضى الى الآخرہ لم تکن لہ حسنۃ یجزی بہا، یہاں تک کہ وہ آخرت تک پہنچ جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کی کسی بھی نیکی کا کوئی صلہ نہیں ملتا ہے، کوئی فائدہ اس کو آخرت میں اس کا نہیں ملتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اسی دنیا میں اس کو دے دیا جاتا ہے، اس دنیا میں وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عقیدے کی، اگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین قبول کر لے، تو ہمیں اس کی بنیادی شرط کہ ہمیں اپنے عقیدے کو درست کر لینا چاہیے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں، جم کر کے پڑھتے ہیں، تو ہم شرک نہیں کریں گے۔ ارے موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا مانگی تھی، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی بندگی سے، بتوں کی پرستی سے بچا لینا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس سے ڈرتے تھے، تمام اولیاء اس سے ڈرتے تھے، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک کے قریب نہیں جائیں گے۔ ارے شرک کر کے ہم اپنے ایمان کو آلودہ کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کو ہم خراب کر لیتے ہیں۔ مومن ہو کر کے ہم اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر کے، اللہ رب العالمین کے آستانے کو چھوڑ کر کے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے ہم کسی دوسرے کو غوث سمجھ لیتے ہیں، کسی دوسرے کو داتا سمجھ لیتے ہیں، کسی دوسرے کو دستگیر سمجھ لیتے ہیں، کسی دوسرے کو عطا کرنے والا سمجھ لیتے ہیں، کسی دوسرے کو روزی رسا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شرک نہیں ہے۔ اگر وہ غیر مسلم دوسروں سے مانگ رہا ہے، دوسروں سے اپنی مرادیں مانگ رہا ہے، تو ہم اسے کافر کہتے ہیں، اور ہم شوق سے چاہیں جو کریں، ہم جس سے چاہیں مانگیں، جس سے چاہیں اپنی مرادیں مانگیں، جس کے سامنے چاہیں یا جس کے لیے چاہیں ہم نظر و نیاز کریں۔ آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کتنے نظر و نیاز ہو چکے ہوں گے، اور کتنے مرغے، کتنے بکرے، کتنے بڑے جانور قربان کیے جا چکے ہوں گے۔ یہ نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، ثواب پہنچانے کے لیے
ہم کسی بھی شخص کے لیے ہم مالی عبادت اگر ہے تو ہم ایصال ثواب اس کا کر سکتے ہیں، لیکن کوئی تاریخ متعین کر کے نہیں، کوئی جگہ متعین کر کے نہیں، مزارات پر جا کر کے نہیں۔ بہرحال میں کہہ ہی رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہمیں اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 18 انبیاء کا ذکر کیا، 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ انبیاء کرام شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان کے بھی اعمال اکارت ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم شرک سے بچے رہیں گے، بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر وہ 18 انبیاء کرام، یعنی 18 انبیاء کا نام لیا کہ انبیاء کرام بھی اگر اس میں مبتلا و ملوث ہو گئے ہوتے تو ان کے اعمال اکارت و برباد ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيُحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی اور آپ سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے وحی کی تھی۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کر لیا، اگر آپ نے نبی کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، نبی مخاطب ہیں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو اللہ آپ کے عمل کو ضائع کر دے گا، آپ کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، بے سود کوئی بھی عمل، کسی بھی عمل کا کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے تمام لوگوں پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، جنت ایسے لوگوں پر حرام ہو جاتی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتا، کسی کو بھی، کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم اس کا اللہ کا شریک نہیں مانتے ہیں، خالی وسیلہ کے طور پر ان کو پکڑتے ہیں۔ آج یا علی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، یا حسن یا حسین کے نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سارے کے سارے لوگ خود اپنے آپ کے مالک نہیں تھے، اپنی جان نہیں بچا سکے، زندہ تھے تب کی بات میں کر رہا ہوں، وہ زندہ تھے، باحیات تھے، وہ اپنی جان نہیں بچا سکے، وہ اپنی جان نہیں بچا سکے، دشمن نے حملہ کر دیا اور شہید ہو گئے۔ ہم موت کے بعد ہم ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایک موقع پر ایک منافق کے سلسلے میں کہا تھا، ایک منافق مسلمانوں کو بہت پریشان کیا کرتا تھا، تو مسلمانوں نے کہا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا کہ چلو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے ہیں، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد طلب کرتے ہیں۔ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے فریاد طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، کہ مجھ سے فریاد طلب مت کرو، فریاد اپنے رب سے طلب کرو، فریاد اس سے طلب کی جائے گی۔ غوث اعظم وہ ہے، غوث اعظم اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، غوث اعظم اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے۔
ہمارے ساری بگڑی کو بنانے والا، ساری پریشانیوں کا حل کرنے والا، سارے مشکلات کا مداوع کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر اللہ ہم کو کوئی نعمت دینا چاہے تو اس دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا شخص اس نعمت کو چھین نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، کوئی پہنچا ہوا فقیر، کوئی بھی پہنچا ہوا شخص ہماری تکلیف کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ کہہ دو اللہ کے نبی کہ میں کسی بھی چیز، میں اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں، میں اپنے نفس کا بھی مالک نہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نبی سے کہلوا رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں اپنے نفس کا، اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں، کسی نفع و نقصان کا، سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین جو چاہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کہ تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی کو نہ پکارو، مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بیچارے سوئے ہوئے لیٹے ہوئے جو ہیں، جو بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، یہ اس بات کے محتاج ہیں کہ زندے ان کے لیے دعا کریں، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وہ ان سے دعا نہیں، ان سے کچھ طلب نہیں کرنا چاہیے، ان سے نہیں مانگنا چاہیے۔ مانگنا ہے تو صرف اپنے رب سے مانگو، ڈائریکٹ مانگو۔ اللہ اعلان کرتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون پریشان حال ہے جو مجھ سے طلب کرے گا، جو مجھ سے مانگے، کون ہے جس کی مرادیں میں پوری کر دوں۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ہر رات کے پچھلے پہر اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی پریشان حال جو مجھ سے اپنی پریشانی کے سلسلے میں مانگ لے، میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ اس اللہ سے مانگو، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ روزی مانگنا ہے، روزی بھی اللہ رب العالمین سے مانگو، صحت مانگنی ہے، صحت بھی اللہ رب العالمین سے مانگو، مال و دولت مانگنا ہے، مال و دولت بھی اللہ رب العالمین سے مانگو، لڑکا لڑکی مانگنا ہے تو بھی اللہ رب العالمین سے مانگو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ کو چھوڑ کر کے اور کسی سے نہ مانگو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرا دیجئے، آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرا دیجئے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا سبھی لوگوں سے کہ اے بنو کعب، اے بنو عبد شمس، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، انقذوا انفسکم من النار، تم سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور آخر میں حضرت فاطمہ کو بھی مخاطب کیا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ اے فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، کیونکہ میں وہاں قیامت کے روز کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ اور اس دنیا میں ممکن ہے کہ میں رشتہ داری کی حیثیت سے، رشتہ داری کے ناطے ہم کچھ مدد کر دیں، کچھ آپ کو دے دیں، لیکن قیامت میں ہم کوئی بھی کام آپ کے نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہم مالک نہیں، اللہ رب العالمین تمہارے لیے ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اس لیے جب ہمارا نبی نہیں مالک ہو سکتا ہے، جب ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نہیں مالک ہو سکتے ہیں اپنے نفسوں کے، تو پھر یہ بعد میں آنے والے اشخاص، یہ یقیناً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نیک، متقی، پرہیزگار اور شرک و بدعات سے دور تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے اور تمام ہر طرح کی بدعتوں کی نفی کی ہے اور اس سے نفرت دلائی ہے کہ ان چیزوں سے نفرت کرو۔
بدعتوں سے، شرک سے دوری کا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تلقین کی ہے کہ ان تمام خرافات چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن ان کی موت کے بعد لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، ان کے مزارات، ان کے قبر کو مزار بنا لیا، جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں مرض الموت میں کہا تھا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، قبرستان کو سجدہ گاہ مت بنانا، مسجد نہ بنا لینا، وہاں جا کر کے عبادت نہ کرنا، وہاں جا کر کے قبر والے سے مانگنا مت، قبر والے سے مانگنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کا تو حکم ہے، یقیناً ہے، لیکن کوئی تاریخ متعین کر کے نہیں، کوئی تاریخ متعین کر کے نہیں ہو۔ لوگ اپنے باپ کی، اپنے ماں کی قبروں کی زیارت کرنے نہیں جاتے ہیں، اپنے نانا اور نانی کی قبروں کی زیارت کرنے نہیں جاتے ہیں، دادا اور دادی کی قبروں کی زیارت کرنے نہیں جاتے ہیں، اور پیروں و فقیروں کی زیارت کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں میلے و ٹھیلے میں شریک ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے سے مانگ رہے ہیں تو یہ شرک ہے، اور یہ جان لیجئے جو میں نے آغاز میں بتلایا، شروع میں بتلایا، کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے اور شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دے گا، جنت اس کے لیے نہیں ہے، اور کسی بھی عمل کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آدمی صاحب ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، یعنی اگر وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، شرک کرتا ہے، یا ایمان کے ساتھ ساتھ اس نے شرک کیا ہے، تب بھی یہ گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ کر لیا، اور شرک کرنے کی وجہ سے اس کے سارے اعمال اکارت و برباد ہو گئے، اور کسی بھی عمل کا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کسی بھی سارے اعمال اس کے ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے کہنے سے زیادہ، جو لوگ کہتے ہیں ہم سنتے ہیں، سنیں کم، لیکن غور و فکر زیادہ کریں، عمل زیادہ کریں، دیکھیں زیادہ کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے، جو بات کہی جا رہی ہے، وہ کیا ہے، کیسی بات ہے۔ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں، قرآن مجید کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، قرآن مجید کی آیتوں سے میں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مشرک ہے، مومن نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کے کسی بھی عمل کا اس کو کوئی ثواب نہیں ملنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں شرک سے، بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور شرکیہ اعمال جتنے بھی ہیں ان تمام شرکیہ اعمال سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے اعزاء و اقربا کو، اپنے قریب میں رہنے والوں کو شرک سے بچاتے رہیں۔ یہ شرک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ داخل ہو گئی تو پھر اس کی آخرت بگڑ جاتی ہے، اس کی دنیا بھی بگڑ جاتی ہے اور آخرت بھی بگڑ جاتی ہے۔ اور تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس دنیا میں بھی مشرک کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ مشرک آدمی سے اللہ رب العالمین بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی پرواہ اللہ رب العالمین نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں شرک سے بچنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ، کہ ہمارے اعمال یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، جو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں، ان تمام نیکیوں کا اگر ہمیں صلہ چاہیے، بدلہ چاہیے، تو ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا تو یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے اور ہمیں توحید پر قائم و دائم کر دے، ہمیں توحید پر چلا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں موحد بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بدعات و خرافات سے بچا لے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔